بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وقل رب زدني علما محترم حضرات، قرآن شریف کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور علم اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، تم اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہا کرو، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر اکثر اوقات یہ دعا رہتی تھی، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما۔ کیونکہ انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ کم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس لامحدود علم ہے، کس کی کوئی بھی حد نہیں ہے اس علم کی۔ اور پوری دنیا کے اندر کتنا علم ہے وہ بھی میں آپ حضرات کو بتلاتا چلوں۔ فرمایا گیا کہ سمندر کے اندر اگر کوئی انسان سوئی کو ڈبوئے اور سوئی کو ڈبو کر کے نکال لے تو اس کے ناکے کے اوپر کتنا پانی لگے گا؟ یعنی قطرے کا 100واں حصہ، اتنا زیادہ پانی اس کے اندر نہیں لگے گا، بہت تھوڑا سا پانی سوئی کے ناکے کے اوپر لگے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کی جماعت، یہ سوئی کے اوپر کتنا پانی لگا ہے؟ کہ بہت ہی ذرا سا پانی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے سے لگا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا پانی اس سوئی کے کنارے کے اوپر لگا ہے اتنا علم پوری دنیا کے اندر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس اتنا علم ہے کہ جتنا سمندر کا پانی۔ اب سمندر کے پانی کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ سوئی کے کنارے کے اوپر، اس کے ناکے کے اوپر جو قطرہ لگا ہے ذرا سا، اتنا علم پوری دنیا کے اندر۔ اسی کا حصہ میرے پاس ہے، اسی کا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اسی علم کا حصہ پوری دنیا والوں کے پاس ہے۔ اور یہی نہیں کہ وہ علم صرف اخروی علم ہو یا دینی علم ہو، بلکہ اسی پانی کے قطرے کے اندر ساری دنیا کے علوم ہیں۔ اس کے اندر سائنس بھی ہے، اس کے اندر جغرافیہ بھی ہے، اور اس کے اندر طب بھی ہے،
اور دیگر جتنے علوم و فنون ہیں، سارے کے سارے علوم و فنون اتنے ہیں کہ جتنا اس سوئی کے اوپر قطرہ لگا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگوں کے پاس اور اس دنیا کے اندر کتنا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس کتنا علم ہے، کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے یہ فرمایا ہے کہ علم ایک بنیادی چیز ہے۔ علم اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ علم کی وجہ سے اس کو نماز پڑھنا آئے گا، علم کی وجہ سے اس کو بیٹھنا آئے گا، علم کی وجہ سے اس کو مسجد کے اندر قدم رکھنا آئے گا، اور اسی علم کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کرنا آئے گا، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں وہ علم کی وجہ سے آئیں گے، اڑوس پڑوس کے حقوق کیا ہیں وہ علم کی وجہ سے آئیں گے، اور دنیاوی جتنے علوم ہیں، مثال کے طریقے سے کوئی انسان پلین بنا رہا ہے، کوئی انسان ٹرین بنا رہا ہے، کوئی انسان بارود کے اوپر محنت کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں علم حاصل کرنے کی وجہ سے، اور یہ سارے فنون علم حاصل کرنے کی وجہ سے آئیں۔ اسی وجہ سے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، میرے پاس علم کے بہت ذخیرے آ گئے۔ علم انسان کتنا بھی حاصل کر لے وہ کم ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور پھر بھی دینے کے بعد بھی اللہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ اکثر و بیشتر آپ کی زبان کے اوپر یہ الفاظ رہنے چاہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما، میرے علم کو زیادہ فرما۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان علم میں بہت پیچھے ہے، نہ اس کو دینی علوم حاصل ہیں اور نہ ہی اس کو دنیاوی علوم حاصل ہیں۔ دنیاوی علوم کے اندر بھی بچھڑا ہوا ہے اور دینی علوم کے اندر بھی بچھڑا ہوا ہے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر اقوام ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس علوم ہیں، گرچہ وہ علوم دنیاوی ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو، اور ہم لوگوں کے پاس نہ تو دینی علوم ہے، نہ قرآنی علوم ہے، نہ احادیث کا علوم ہے، کوئی سا بھی علم ہمارے پاس نہیں، لے دے کر کے چھوٹا موٹا علم حاصل کر لیتے ہیں اور دعا بھی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، کیا نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ سارے علوم کیا ہمارے پاس موجود ہیں؟ اگر مسجد کے اندر 500 لوگ آتے ہیں تو میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 100 آدمی ان میں سے تقریباً ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس نماز پڑھنے کا علم ہوگا، اور اس کے علاوہ 400 لوگ وہ ہیں جو صرف دیکھا دیکھی سجدہ کر رہے ہیں اور دیکھا دیکھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ میرے سامنے کس طریقے سے انسان نیت باندھتا ہے اسی طریقے سے وہ بھی باندھ لیتے ہیں، کس طریقے سے جھکتا ہے وہ بھی جھک لیتے ہیں، اور کس طریقے سے سجدہ کرتا ہے وہ بھی سجدہ کر دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے
کہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں اور سجدے کے اندر کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، رکوع کسے کہتے ہیں، رکوع کے اندر کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اتحیات پوری یاد نہیں ہے، درود شریف پوری یاد نہیں ہے، درود شریف کے بعد کی پڑھنے کی دعا یاد نہیں ہے۔ بظاہر ہم 8 روز میں ایک دفعہ جو ہے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، نہا دھو کر کے اور تیار ہو کر کے نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں نماز جمعہ کے اندر کتنی رکعتیں ہیں وہ بھی معلوم نہیں، صرف 2 رکعتیں پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نکلنا ہے لیکن گھر کے اندر بھی جا کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ جمعے کی نماز کے اندر 14 رکعتیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو کون سی نماز پڑھنی چاہیے۔ بغیر جماعت کے وہ لوگ جمعے کی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز چھوٹ جائے انسان کی تو اس کو ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ میں حقیقت آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان علم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، کوشش نہیں کی جاتی، خود نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، حالانکہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عزت دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شہرت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں۔ یہ علم کے پیچھے پیچھے ہیں ساری چیزیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت سلیمان اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر ہیں، نبی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر حکومت کی ہے، لوگوں کے اوپر بھی حکومت کی ہے، اور فرشتوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور سمندر کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، جنات کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اور دوسری دعا یہ فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ اس جیسی بادشاہت قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول فرما لیا۔ یہاں پر چلتے چلتے ایک بات کہتا چلوں کہ نبی بھی اور پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک خامی ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری چیزوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے ہم لوگ اپنی حاجات کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ جب نبی اللہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے مانگیں، اور وہ چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں جو ہماری مرادوں کو پورا کر دے۔ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہے، جنات کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر ان کی حکومت، لیکن ایسا پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، اور دوسری دعا یہ مانگی گئی، اے اللہ تبارک و تعالی ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ویسی بادشاہت قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل نے آ کر کے عرض کیا کہ اے سلیمان، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، مغفرت آپ کی فرما دی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں بھیجی ہیں. ایک علم بھیجا ہے آپ کے پاس، اور دولت بھیجی ہے آپ کے پاس، اور شہرت بھیجی ہے آپ کے پاس. انسان کیا چاہتا ہے؟ علم کو تو پسند نہیں کرتا، علم حاصل بھی نہیں کرتا، لیکن دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شہرت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حلال ہو جائے، حلال مل جائے تو حلال صحیح، حرام مل جائے تو حرام صحیح، لیکن اس کو دنیا ملنی چاہیے، دولت ملنی چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ اے سلیمان، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہیں. ان 3 میں سے آپ جس کو چاہے چن لیں اور جس کو چاہے منتخب فرما لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا، اور جب علم کو چن لیا تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اے دولت، اے شہرت، حضرت سلیمان نے علم کو چن لیا ہے اور تم دونوں میرے ساتھ چلو. تو دولت اور شہرت کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں پر ہم دونوں بھی رہیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا ہے تو دولت اور شہرت بھی اسی کے سائے کے اندر رہیں گے. اس لیے یہ مسلمانوں کی بھول ہے کہ وہ علم کو چھوڑ کر کے دولت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، علم کو چھوڑ کر کے شہرت کے پیچھے پڑ جاتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں پر علم ہوگا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت بھی دے دیں گے، اور شہرت کے ساتھ ساتھ ان کو دولتوں سے بھی نواز دیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دینی علوم بھی حاصل کریں، قرآن کا علم بھی حاصل کریں، احادیث کا علم بھی حاصل کریں، اور یہ علوم ہمارے معاشرے کے اندر کام آئیں گے. ہماری عبادتیں صحیح ہوں گی، ہمارا چلنا پھرنا صحیح ہوگا، ہمارے حقوق صحیح ہوں گے، طلاق خلا کا مسئلہ صحیح ہوگا. بہت سے گھروں میں ان کی بیویوں کو طلاق ہو جاتی ہے اور پوری زندگی حرام کاری کے اندر ملوث رہتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہوتا کہ طلاق ہو گئی میری بیوی کو، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کے پاس بیٹھ کر کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور مسئلے مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.